آپ حضرات سے التماس ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب کا عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر لا یکشف السوء اما یکشف السوء اما یجیب وإذا لا يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا ضاع بحق محمد وآل محمد بحق بیمار کربلا۔ جتنے جو جہاں کہیں بیمار ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور یہاں جو خاتون بیمار ہیں ناصرہ بیگم صاحبہ انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد و اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، صلى على محمد وأصحابه المنتجبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صلوات على محمد وأيضا قالت سيدة زينب سلام الله عليها في الكوفة ما رأيت إلا جميلا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان ایمان، ماہ محرم و سفر جس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہداشتے است، محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، محرم و سفر ہے کہ جس نے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اسی محرم و سفر کے صدقے میں ہم اسلام سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، سیرت نبی سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے انہی محرم و سفر کی بدولت ہے۔ محرم امام حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور ماہ سفر جناب زینب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اقوال کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کربلا کی تبیین کی ہے، کربلا کو پہچانوایا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہاں گفتگو کو روکا تھا کہ جناب زینب نے جہاد تبیین کیا ہے، بیان کا جہاد۔ بیان کا جہاد بھی بہت مشکل ترین جہاد ہے، زبان کا جہاد بھی بہت مشکل جہاد ہے۔ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں کہ مثال کے طور پر مندر میں اذان دینا یا بت خانے میں اذان دینا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور مکے کی سرزمین پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا اپنی زبان سے کس قدر مشکل کام ہے۔
تو سلطان جائر کے سامنے، ایک فاسق سلطان کے سامنے، ایک دشمن اسلام کے سامنے اور دنیا کے طاقتور انسان کے سامنے حق گوئی کرنا اور حق بیان کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ کام جناب زینب نے کیا شام کے دربار میں۔ کہاں حق گوئی کیا، کہاں حق پہنچایا؟ جہاں حق گوئی جرم تھا، جہاں لوگوں کی زبانیں کھلتی نہیں ہیں، ایک فاسق و فاجر کے سامنے بات کرنا، جہاں زبان کھولنا جرم ہے، جہاں زبان کھولنا زبان کھولنے پر جہاں پابندی ہے، جس کی سزا موت ہے، تو ایسے وقت میں جہاں حق گوئی کی سزا، بے باکی کی سزا اور جرأت مندی کی سزا موت ہے، وہاں کتنے جرأت مند لوگ پیدا ہوں گے؟ جب موت کا سامنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں جب موت کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن کیسے اور کس طرح سے انہوں نے یہ کام انجام دیا کہ یوں بجھا کر رکھ دیے آہوں نے دولت کے دیے، یوں بجھا کر رکھ دیے آہوں نے دولت کے دیے، آنسوؤں میں بہ گئے طبل و علم کے دبدبے، بیڑیوں کی گونج سے ایوان تھرانے لگے، ایک بی بی کی خطابت نے وہ ڈالے زلزلے، اشک غم روشن ہوئے نظروں سے تارے گر گئے، خاک پر قصر حکومت کے منارے گر گئے۔ اس طرح سے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ زینب تمہارے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، ہمت کو توڑا جا رہا تھا، حوصلوں کو توڑا جا رہا تھا، امتحان صبر، امتحان استقامت کا امتحان لیا جا رہا تھا، صبر و ضبط کا امتحان لیا جا رہا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہ یہ واقعات کے گزر جانے کے بعد اب آپ کا خیال کیا ہے؟ کہ آپ اب بھی وہی راستے پہ چلیں گے جس راستے پر آپ کے بھائی چلے، وہی راستے پہ چلیں گے جو راستہ نہایت ہی سنگین راستہ ہے، وہ راستہ جس راستے میں موت ہے، جس راستے میں تڑپ ہے، جس راستے میں مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، زحمتیں ہیں، ناگواری ہے، اور جس راستے پہ چلنا نہایت تکلیف دہ ہے، جہاں کرب ہے، بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، اضطراب ہے، جہاں سکون نہیں ہے، جہاں پیاس ہے، بھوک ہے، جہاں دھوپ ہے، جھلسا دینے والی دھوپ ہے، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، اور اس میں تشنگی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، تیر ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ناوک ہے، ظلم ہے، ستم ہے، ناانصافیاں ہیں، بے عدالتی ہے، ہر طرف سے خوف ہے، دہشت ہے، بربریت ہے، ہر طرف ناانصافی ہے، ہر طرف۔ اس وقت میں صبر کے دامن کو تھامنا کس قدر مشکل ہے، ایسے وقت میں صبر کرنا کس قدر ناگوار ہے۔
لیکن سختیوں میں، ایسے سخت حالات میں صبر کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جہاں مفہوم صبر واضح ہوتا ہے وہ کربلا کی سرزمین ہے، جہاں پر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنا کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شام میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، شام میں بے عدالتی ہو رہی ہے، شام میں بربریت ہو رہی ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہاں صبر کر کے مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں، اس ناانصافی پہ ہم صبر کر رہے ہیں، اور ان حالات میں ہم صبر کر رہے ہیں، اسے صبر نہیں کہا جاتا۔ صبر مدینے میں بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے، صبر کرنے کے لیے کربلا آنا پڑتا ہے، مصیبتوں کے درمیان میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر اس وقت جب کہ تلواریں چل رہی ہو، لیکن اپنے موقف سے انسان پیچھے نہ ہٹے، اپنے ہدف سے انسان پیچھے نہ ہٹے اور صبر کرے، یعنی مقابلہ کرے مگر بیعت نہ کرے، تلواروں کا سامنا کرے اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے، یعنی تلواروں کے خوف سے اگر بیعت کر لے تو یہ ناصبری ہے، تیروں کے خوف سے اگر بیعت کر لے تو یہ ناصبری ہے، مشکلات کا مقابلہ نہ کرنا یہ ناصبری ہے۔ بھوک اور پیاس کے حربے کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دینا اور پانی پی لینا یہ بے صبری ہے۔ تشنگی پہ صبر نہ کر کے بیعت کر لینا یہ ناصبری ہے، اور سخت حالات میں رہ کر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنا اور میدان میں ٹکے رہنا، تیر کھائے مگر میدان نہ چھوڑے، تلواریں کھائے مگر میدان نہ چھوڑے، نیزے آئیں، برچیاں آئیں، تیر چلے، لیکن انسان ایک قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ اسی کے لیے جو صاحب نے کہا تھا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے، اس سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں صبر کیا، لاشوں پہ صبر کیا، تیر حوادث پہ صبر کیا، تشنگی پہ صبر کیا، اور سخت ترین حالات میں صبر کیا، یہ ہے صبر مصیبتوں کے مرحلے پہ۔ ابھی کہا گیا کہ صبر کا ایک مرحلہ وہاں ہے کہ جہاں اطاعت کے مرحلے میں صبر کرنا، جہاں کربلا کے میدان میں تیروں کا مے برس رہا تھا اور ظہر کی نماز کا وقت آیا، تو اس وقت اطاعت پروردگار میں عین میدان جنگ میں مسلح بچھانا، یہ صبر کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں نماز کی خاطر تیروں کا سامنا کرے اور صبر کرے، کہ تیر آئے اور تیر کھائے مگر صبر کرے، اطاعت کے دامن کو نہ چھوڑے۔ اسی طرح سے صبر کرے ان موقعوں پر جہاں پر انسان کو معصیت کا جہاں خطرہ ہو، وہاں معصیت سے پرہیز کرے،
یہ امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے، جسے غربت کا امتحان کہا جاتا ہے، جسے پیاس کا امتحان کہا جاتا ہے، جسے بھوک کا امتحان کہا جاتا ہے، کہ جہاں انسان معصیت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جہاں انسان چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، ڈکیتی پہ مجبور ہو جاتا ہے، بھوک کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، پیاس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، کہ جہاں انسان حرام خوری سے پرہیز نہیں کرتا، جہاں انسان کے اوپر یہ حملے ہوتے ہیں اور پھر انسان معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ معصیت سے بچنے کے لیے، یعنی گناہوں کے حملے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ مقام صبر ہے، یہ صبر و استقامت۔ تو عزیزان گرامی، یہاں ان حالات سے گزرنے کے بعد، یہ سختیاں دیکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سختیوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے، پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر برداشت کی ایک طاقت ہوتی ہے انسان کی، یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ صبر کا دامن جو ہے وہ چھلک جاتا ہے اور انسان کے بس میں نہیں ہے صبر کرنا، یہ غلط بات ہے۔ انسان وہاں تک جا سکتا ہے، صبر کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں ظلم گھٹنے ٹیک دے لیکن صبر اپنا دامن نہ چھوڑے، جہاں استقامت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، جہاں صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یہ کربلا نے بتایا، کربلا نے انسانیت کی معراج ہے کربلا، اس لیے کہتے ہیں کربلا انسانیت کی معراج ہے۔ اگر کربلا پیش نظر نہ ہوتی، کربلا اگر نہ ہوتی تو اس زمین پر اگر کربلا برپا نہ ہوتی تو انسان یہ کہتا کہ پروردگار تو بتا کہ کون سا انسان ہے جو ایسے وقت میں صبر کر سکتا ہے جبکہ وہ 3 دن کا بھوکا ہو۔ کس نے 3 دن کی بھوک میں صبر کیا تھا جو میں صبر کرتا؟ تاریخ میں بتاؤ، آدم سے لے کر خاتم تک، پروردگار تو بتا کہ تیرے کس بندے نے ایسے وقت میں صبر کیا جیسے حالات ہم پہ گزر رہے ہیں۔ اگر یہ حالات تیرے نیک بندوں پہ گزرتے، تیرے نبیوں پہ گزرتے، تیرے رسولوں پہ گزرتے، تیرے اماموں پہ گزرتے، تیرے ولیوں پہ گزرتے تو کون ہوتا جو ایسے سخت ترین امتحان میں صبر کرتا؟ پروردگار وہ شخص کیسے صبر کرے گا جس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہو، جس کے بھتیجوں کی لاشیں ہوں اور چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں، نیزے آ رہے ہوں۔ ایسے وقت میں کون انسان ہے جو صبر کر سکتا ہے؟ اگر میں نے صبر نہیں کیا تو مجھے گرفت ملے گا۔ اگر استقامت کا دامن چھوڑا ہے تو کیا ہماری کوئی غلطی ہے؟ جبکہ تو نے خود کہا ہے کہ جب انسان مضطر ہو جائے تو مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ جب انسان مضطر ہو جائے، جب اضطرار پیدا ہو جائے تو حکم ثانوی آ جاتا ہے کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے تو حالات انسان کو ایسے مجبور کر دیتے ہیں، بھوک انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ آخر میں انسان میتا کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی مردار کتے کا گوشت کھانے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک نجس جانور کا گوشت کھانے پہ اور مردار نجس جانور کا گوشت کھانے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مجبور ہو کے کھا جائے تو پھر کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے یہ کیوں کھایا، وہ کہتا ہے میں مجبور ہو گیا تھا۔ جب وہ مجبور ہو گیا تو حکم ثانوی حکم اولی اٹھا لیا جاتا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اگر آپ اضطرار کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ مردار گوشت نہیں کھا سکتے، اگر اضطرار نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے اگر اضطرار نہیں ہے، آپ مجبور نہیں ہیں، تو آپ کی جان کو اگر خطرہ نہیں ہے تو آپ مردار نہیں کھا سکتے، حرام ہے مردار کھانا۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے، جہاں
جہاں مردار کھانا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت وہ جائز ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے وہ مثالیں نہ ہو، استرار کا کوئی پیمانہ ہے؟ دیکھیے، استرار کا کوئی پیمانہ ہے جہاں انسان یہ کہے کہ جو ہے وہ میں مجبور ہو گیا تھا، میں مجبور ہو گیا تھا۔ مجبوری کا معیار کیا ہے؟ ہر انسان اپنی حالت کو بتاتا ہے کہ اب مجھ میں تاب نہیں رہا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کتنے لوگ تو روزہ نہیں برداشت کر سکتے، دھوپ کے روزے نہیں برداشت کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے تو آپ روزہ مت رکھیے، اور وہ ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ اگر جو ہے کسی مرجع کو پاس پیش کیا جائے کہ مرجع تقلید کے سامنے یہ بات پیش کی جائے کہ ہمارے ڈاکٹر نے ہمیں منع کیا ہے روزہ رکھنے سے، تو کون سا مرجع ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے حکم کے خلاف فتویٰ دے؟ نہیں دے سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ ایک دن میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، 2 دن میں انسان مردار کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس وہ مثالیں موجود نہیں ہیں کہ جو یہ کہتا کہ اب بھی انسان صبر کر سکتا ہے، اب بھی انسان صبر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوبت آ جائے کہ جہاں انسان شہادت کا نذرانہ پیش کر دے لیکن حکم ثانوی کو اختیار نہ کرے۔ یہ وہ مرحلہ ہے صبر کا کہ جو کربلا جس کی نظیر پیش کر رہی ہے، کہ جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو یہ شعر سنایا کہ کسی نے بھی صبر کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا کے معیار پہ پورا اتر سکے، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں صبر کی ایسی مثال پیش کر سکے کہ ایسے مرحلے پر بھی تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا عزیزان گرامی تو پھر کربلا نہ دہرائی جاتی، کربلا جو ہے وہ دوسروں کے لیے مثال بنتی ہی نہیں۔ پھر دوبارہ کوئی کربلا کے راستے پہ چلتا ہی نہیں۔ دیکھیے کربلا اگر نہ ہوتی تو کون کربلا کے راستے پہ چلتا؟ جب کربلا ہی نہیں ہے تو کس راستے پہ انسان چلے؟ کوئی مثال ہی نہیں ہے تو کون سی مثال لوگ دے؟ بھوکوں کو کون سی مثال دے؟ پیاسوں کو کون سی مثال دے؟ غریبوں کو کون سی مثال دے؟ اور مسافروں کو کون سی مثال دے؟ پریشان حال لوگوں کو کس کی مثال دے؟ غربت زدہ لوگوں کو، لٹے ہوئے کاروان کو، لٹے ہوئے قافلے کو کس کی مثال دے کے کہیں کہ اگر مسافرت میں اگر تم لٹ جاؤ تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا؟ کون سی مثال تھی؟ اگر کربلا پیش نظر نہ ہوتی تو پھر وہ کون سی چیزیں تھی جو انسانوں کو ہدایت کرتی اور یہ کہتی؟ کون سی مثالیں ایسی تھی؟ تو کربلا نے آ کر معیار انسانیت کو اتنا بلند کر دیا کہ انسانیت نہ جھکے، اتنی چھوٹے چھوٹے حالات میں مجبور نہ ہو جائے، اپنے کو مجبور نہ سمجھ لے، اتنا طاقتور ہو جائے انسان کہ وہ کبھی ہتھیار نہ ڈالے اور انسانیت کو رسوا ہونے نہ دے، انسانیت کو رسوائی سے بچائے۔ تو کربلا کتنے سبق پڑھا سکتی ہے، کربلا کتنا درس دے سکتی ہے، لیکن ہے کوئی جو درس لینے والا ہے؟ لوگ ہلکے ہو گئے، لوگ کربلا سے جدا ہو کر ہلکے ہو گئے، لوگ کربلا سے جدا ہو کے سستے ہو گئے، انسانیت سستی ہو گئی، ان کے اندر نہ صبر کا جوہر پیدا ہو سکا، نہ استقامت کی طاقت پیدا ہو سکی، نہ اطاعت کی ہمت پیدا ہو سکی، اور نہ ہی توکل پروردگار کا حوصلہ ان کے اندر پیدا ہو سکا، نہ ایمان پروردگار کا حوصلہ و ہمت ان کے اندر پیدا ہو سکی۔ اگر
तकवे का आखिरी मयार देखना हो, अगर किसी को ईमान की आखिरी कैफियत देखना हो कि ईमान इंसान के अंदर कितना हौसला पैदा कर सकता है, कितनी हिम्मत ईमान दे सकता है कि ईमान के जोर पर इंसान कितना मुकाबला कर सकता है जुल्म के मुकाबले में, तशद्दुद के मुकाबले में। ईमान की अगर हरारत देखना हो, ताकत ईमान देखना हो कि अगर ईमान हो तो बेतेग भी लड़ता है मुजाहिद, तो वो मंजर कौन पेश करे, वो मिसाल कौन पेश करे कि जो जहां बेतेग भी लड़ता हो मुजाहिद, तो कहां लड़ता है बेतेग मुजाहिद। इसका मतलब यह है कि सभी ने करबला से सीखा है। करबला के ईमान को देखकर लोगों ने कहा कि अगर ईमान हो तो बेतेग भी लड़ता है मुजाहिद। तो किस मुजाहिद ने लड़ी जंग? तो कहा करबला। तो सभी करबला का हवाला देते हैं, सभी करबला का हवाला देते हैं। जब कोई इंसान फंस जाता है, मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाता है, तो उसे रिहाई दिलाने के लिए फिर करबला का हवाला दिया जाता है। यही वजह है कि जितने इनकलाबात आए, सारे इनकलाबात में यही कहा गया, सारे इनकलाबात में यही कहा गया, और हर रहनुमा और हर इनकलाब लाने वाले बानी इनकलाब ने यही बात कही कि अगर तुम्हें हौसला चाहिए इनकलाब का, हम कैसे उठ सकते हैं, हम तन्हा हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है, हमारे पास अफराद नहीं है, हम कैसे इनकलाब ला सकते हैं, हम कैसे तहरीक चला सकते हैं, हम कैसे अकेले उड़ जाएं? क्या अकेला भी इंसान उठ सकता है? तो कहा हाँ, कुरान कह रहा है कि उठो, उलाइज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाह मसना व फुरादा, दो दो करके, एक एक करके अल्लाह के राह में कयाम करो। ये तो कुरान ने कहा है, लेकिन मिसाल दीजिए, अगर किसी ने इस आयत पर अमल किया हो, अगर ये आयत पर अमल करना मुमकिन है, जब मौत सामने हो, दुनिया का जाबिर तरीन इंसान जब आंखों के सामने हो, लश्कर हो और आप नहित्ते हो, तो कैसे उठ सकता है इंसान? एक नहित्ता इंसान लश्कर के सामने, फौजों के सामने, ताकत के सामने, जाबिर बादशाहों के सामने, जुल्म के सामने, तशद्दुद के सामने, इस बेअदालती के सामने कैसे इंसान उठ सकता है? आप बताइए। हुक्म खुदा तो है कि उठो, मगर उठेगा कैसे? उसको हौसला देने वाले मिसालें चाहिए कि किसी ने, अगर किसी खुदा के बंदे ने क़याम किया हो तो उस क़याम की मिसाल दो, ताकि हम ये देखें, हमें हौसला पैदा हो सके कि ऐसा मुमकिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसानों को हौसला देने के लिए, सिर्फ रोजे का इंजेक्शन देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि हम ये सिर्फ तुम पर रोजे वाजिब नहीं किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए वाजिब कर दिए गए हैं, कोई छुटकारा नहीं है, कोई बहाना नहीं चलने वाला है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, लिख दिए गए हैं, जिसमें कोई तरमीम की गुंजाइश नहीं है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। लेकिन लोग कहेंगे परवरदिगार हम कैसे रोजे रखें? क्या हमसे पहले भी कोई रोजा रखा हो तो बताओ? हमसे पहले भी तूने किसी कौमों से रोजा रखाया हो तो बताओ? कोई रखा है दुनिया में जो हम रखे? क्या इंसान रोजा रख भी सकता है कि एक कतरा पानी का ना पिए और शदीद धूप हो, 18 घंटे का रोजा हो, 17 घंटे का रोजा हो? कोई रहा है अभी तक? तो कुदरत ने कहा हमने तुम पर रोजे फर्ज किए, बल्कि तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं उन पर भी हमने रोजे फर्ज किए, ताकि तुम्हारे अंदर हौसला पैदा हो सके। जब डॉक्टर बच्चों को इंजेक्शन देता है और बच्चे रोने लगते हैं कि हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो डॉक्टर क्या करता है? पहले वाले बच्चों को दिखा के कहता है कि तुम ही को हम इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, ये जो बैठा हुआ है ना, इसको भी हम इंजेक्शन दे चुके हैं, इससे पहले वाले को भी हम इंजेक्शन दे चुके हैं। तो कहेगा ठीक है तुम ले चुके हो? तो कहेगा हाँ मैं लिया, कुछ नहीं हुआ, तो वो भी ले लेगा।
اسی طرح سے قوموں کو انجیکشن دینے کے لیے دوسری قوموں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج کسی قوم کو ظالم و جابر بادشاہوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے تو کون سی مثال آپ دیں گے ان قوموں کو؟ کون سی مثال ہے آپ کے پاس کہ جس کے ذریعے سے آپ حوصلوں کو بڑھائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں جس کے پاس کربلا نہیں ہے ان کے پاس وہ حوصلے بھی نہیں ہیں جو میدان جنگ میں ٹک سکے۔ تو معلوم ہوا کہ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسی رہنما نے اگر کوئی ایسی مثال قائم کی ہے تو وہ ان قوموں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارے فلاں رہنما نے فلاں موقع پر اس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا، تمہیں بھی چاہیے کہ اس طرح سے تم بھی صبر کا مظاہرہ کرو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا دین ایسا ہے جس دین کے پاس کربلا ہے؟ کون سا مذہب ایسا ہے جس مذہب کے پاس کربلا ہے؟ کون سی ایسی سوسائٹی ہے، کون سا ایسا ملک ہے کہ جس کے میں رہنے والوں نے جنہوں نے ایسا مظاہرہ پیش کیا ہو کہ جو اس قوم کے لیے نمونہ بن جائے، مثال بن جائے؟ کسی کے پاس ایسے نمونے ہیں؟ تو کہا کسی کے پاس بھی ایسے نمونے نہیں ہیں۔ کسی بھی دین میں جا کے ڈھونڈ لیجئے، اتنے ادیان عالم میں ہیں کہ کسی بھی دین والوں سے پوچھئے کہ کیا تمہارے دین میں ایسی عظیم ترین مثال ہے صبر و استقامت کی؟ حوصلوں کی ایسی مثال ہے؟ ایسی مثال ہے؟ تو سب کہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں نہیں ہیں۔ چنانچہ جوش صاحب نے کیا کہا کہ عالم میں ہو چکا ہے، عالم میں ہو چکا ہے، یعنی پوری کائنات میں یہ تجربے بار بار دہرائے گئے ہیں۔ آدم سے لے کر خاتم کی پوری تاریخ میں عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ۔ قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، اور سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا۔ عالم میں ایسے ہی ہوا ہے کہ ذوق کا سر ہمیشہ جھکا ہوا رہا۔ ہر جگہ پر جہاں مقابلہ طاقت سے ہوا، ناطاقتی جھک گئی طاقت کے سامنے، کمزوری جھک گئی قوت کے سامنے۔ ہمیشہ تجربے یہی بتاتے رہے کہ دنیا طاقت کے آگے جھکتی رہی، دنیا ظلم کے آگے جھکتی رہی۔ جو لوگ کمزور تھے وہ طاقتوروں کے آگے جھک گئے، ضعف مقابلہ نہ کر سکا، کمزوریاں نہ لڑ سکیں، بچے جوانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تجربہ یہی بتاتا رہا تاریخ میں کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا، سر ذوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، اور ناطاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا۔ طاقت سی شے مگر خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی کہ طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا اور تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، اور ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یزیدیت کو رسوا کس نے کیا؟ یزید جیسی طاقت کو کس نے زیر کیا؟ وہ یزید کی طاقت کہ جس کے سامنے ایمان ٹک نہیں پا رہا تھا، ابن عباس جیسے لوگوں کا ایمان نہ ٹکنے پایا، جس کے سامنے بڑے بڑے صحابہ کا ایمان نہ ٹک پایا،
جن کے سامنے خلفاء کے بچے حوصلہ نہ دکھا سکے، حوصلے دم توڑ گئے۔ یزید کی طاقت اس قدر بھیانک تھی اور اس قدر خطرناک تھی، اس کا خوف، اس کا رعب اس قدر دل ہلا دینے والا تھا، اس کی بے رحمی کے چرچے اس طرح سے پھیل چکے تھے، کسی میں جرأت اظہار نہ تھی، کسی میں طاقت دکھانے کی کسی میں جرأت نہ تھی، کوئی نہیں تھا کہ جو آ کے سامنے کہے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ وہ ایسے ہی موقع تھا کہ جس موقع کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آج پھر وہ دور آ گیا جو دور یحییٰ علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ یحییٰ والی آیت پڑھ کے حسین نکل رہے ہیں، مثال پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین سے پہلے اگر کوئی مثال تھی، سر کٹانے کی کوئی مثال تھی، نبیوں میں اگر کسی نے شریعت کے احترام میں، دین کے احترام میں، اللہ کی خاطر اور دین الہی کے لیے، شریعت اسلامی کے لیے اور شریعت اسلامی کی پاسداری میں، دین کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا تھا تو وہ یحییٰ علیہ السلام تھے، جن کی مثال امام حسین دے رہے ہیں کہ دیکھو یحییٰ علیہ السلام نے اس بادشاہ جابر کے سامنے جس نے کہا تھا کہ میں اپنی بھتیجی سے عقد کرنا چاہتا ہوں تو اسے حرام قرار دے کر جہاد تبیین کیا تھا اور اپنی زبان سے وہ فتویٰ صادر کیا تھا، وہ حکم صادر کیا تھا، وہ نص پروردگار کو ظاہر کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ظاہر کیا، شریعت کو ظاہر کیا اور کہا کہ شریعت میں حرام ہے، حکم خدا منع کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جس کے جواب میں اس جابر بادشاہ نے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا تھا، یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں اٹھنا ہے تو یحییٰ کی طرح اٹھو، ایک مثال ہمارے پاس نبیوں کی مثال موجود ہے، اٹھو اور قیام کرو۔ لیکن نہ ابن عباس کے سر پہ جو رینگ رہی تھی، نہ ابن عمر کے، نہ عبداللہ ابن زبیر کے، کوئی مسجد مدینہ چھلک رہی تھی، لیکن یحییٰ کی مثال پیش کرنے کے باوجود بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ ظالم و جابر کیونکہ ان کے سامنے یہ مثال بھی تھی کہ یحییٰ کا حشر کیا ہوا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہاں ٹھیک ہے یحییٰ اٹھے تھے تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ سر قلم کیا گیا تھا نا یحییٰ کا۔ تو کیا آپ بھی ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یزید کے مقابلے میں آنا ایسا ہی ہے جیسے یحییٰ نے اپنے دور کے بادشاہ کے مقابلے میں جس طرح سے قیام کیا تھا تو نتیجہ سر قلم کیا گیا، ویسے ہی آج یزید بھی اس بے شرمی اور بے حیائی کے اس مقام پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھانے والا ہے، اور جس طرح سے اس نے نبی کا سر قلم کیا تھا یہاں نبی زادوں کا سر قلم کیا جائے گا، اور یزید جھکے گا نہیں، یزید مانے گا نہیں، یزید شریعت کے سامنے سر تسلیم نہیں خم کرنے والا ہے، حکم خدا کو یزید ماننے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہی نکلے گا کہ یزید بے رحم ہے، نہ آپ کے بچوں پر رحم کھائے گا، نہ آپ کے جوانوں پر رحم کھائے گا، اور اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو نہ آپ کے پسماندگان، نہ آپ کی بیویوں پر، نہ آپ کے بچوں پر، کسی پر بھی یزید رحم کھانے والا نہیں ہے۔ تو کیا اب بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہے؟ مثال ایک موجود تھی، ہلکی سی مثال موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن جو لوگ اٹھے اسی مثال سے اٹھے، انہی حوصلوں سے اٹھے کہ یحییٰ کا خون رنگ لا رہا تھا، یحییٰ کا خون للکار رہا تھا، لیکن یہی یحییٰ کا خون تھا کہ جس کی للکار سے حبیب ابن مظاہر چلے آئے، جس کی وجہ سے مسلم ابن اوسجہ چلے آئے، جس کی وجہ سے زہیر قین چلے آئے، یہی یحییٰ کا خون رنگ لایا کربلا کے میدان میں۔ تو
ظہور چلے آئے، یہ اتنی طاقت، اتنے جو حوصلے بڑھ رہے تھے، یہ یحییٰ کا خون تھا جو تاثیر لا رہا تھا۔ یہ خون جمع نہیں تھا، یہ خون بہا نہیں تھا، یہ خون محفوظ تھا، یہ خون رگوں میں دوڑ رہا تھا مومنین کے۔ یحییٰ کا خون زندگیاں بخش رہا تھا، یحییٰ نام ہے زندگی بخشنے کا، یحییٰ زندگی بخش رہے تھے انسانیت کو۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا ہدایت کا، اور لوگ آتے رہے اور وہ لوگ جڑتے رہے۔ جس جگہ پر ایک انسان کا آنا مشکل تھا، جس میدان پر ایک انسان کا آنا مشکل تھا، کہ ایک مرکز پر آیا 72 کا مزاج، ہم نے 2 کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج۔ جہاں 2 مزاج برابر نہیں ہو سکتے، جہاں 2 حوصلے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں 2 نظریات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جہاں 2 بشر جمع نہیں ہو سکتے، وہاں حسین ابن علی 72 کو لے آئے۔ 72 تو ایک عددی، ایک مثالی عدد ہے، ورنہ حسین 100 سے زیادہ کا لشکر لے کے کربلا میں وہ لوگ جن کے نذرانے پیش کیے شہادتوں کے، وہ 72 وہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے جن کے لاشوں کو اٹھایا ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، کیا کوئی ہے جو اس سے حوصلہ لے؟ کیا لوگوں نے یحییٰ سے حوصلے لیے تھے؟ کون؟ کس نے حوصلے لیے؟ اسی مثال سے، جس مثال سے 72 جمع ہوئے، اسی مثال سے لاکھوں مسلمان منحرف ہو گئے کہ سر کٹے گا یحییٰ کی طرح، لہذا سب پیچھے ہٹ گئے، حوصلے پست ہو گئے لوگوں کے وہی مثال سے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یزید کے مقابلے میں جانے کا مطلب کیا ہے، سر کٹانا ہے۔ اچھا، یہ سر کٹتے ہوئے کوئی دیکھے تو کس کو حوصلہ ملے گا؟ لوگوں پہ خوف طاری ہو جائے گا، اور اگر یزید خوف طاری نہ کروانا چاہتا تو قافلے کو کربلا سے کوفے کی طرف نہ لے جایا جاتا، اور راستے میں یہ اعلان نہ ہوتا کہ دیکھو خروج کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یزید اپنے مخالفین کو بخشنے والا نہیں ہے، یہ پیغام دنیا تک پہنچانا چاہ رہا تھا، دور دراز علاقوں تک، مدینے کو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا، مصر تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا، جہاں جہاں تک ملت اسلامیہ تھی ان سب کو یزید یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھو، اگر ہمارے مقابلے میں فرزند رسول بھی قیام کرے گا تو ہم اسے بخشنے والے نہیں ہیں، ہم اتنے بے رحم ہیں، ہم اتنے ظالم ہیں کہ کسی کو بھی ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر خلیفہ کے بچے بھی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی سوچ لیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ جو فرزند رسول کے ساتھ کربلا میں ہوا، ویسے ہی۔ اور وہ خود بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو اسیر بنا کے لائی گئی ہیں، تم انہیں معمولی مت سمجھو، یہ رسول زادیاں ہیں، یہ حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم، حاضہی سکینہ، حاضہی رقیہ، دیکھو یہ نبی زادیاں، ہم کسی پہ رحم کھانے والے نہیں ہیں۔ کل تک یہ حالات تھے کہ یزید انہی ناموں سے لوگوں کو خوف دلا کر مجمع کو اس طرح سے انہیں خوف زدہ کر رہا تھا، یہ نام لے لے کر۔ لیکن یہی نام کا بتانا شام میں یزید کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ جب یہ دربار شام میں جب ایسا تعارف کروایا گیا، ابھی تک تو لوگوں کو خوف دلایا گیا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یزید اتنا بھی ظلم کرے گا کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو، راستے میں کوئی انقلاب آیا
یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو انقلاب آ جانا چاہیے تھا کہ ایسا ظلم کیوں ہوا؟ ملت اسلامیہ میں ایک قسم کا انقلاب آ جانا چاہیے تھا۔ کربلا سے کوفہ جاتے جاتے سارے لوگ جو ہے وہ اس کاروان کے طرفدار ہو جانا چاہیے تھا کہ کوفے سے ہی میں انقلاب آ جاتا، شام کو جانے کی نوبت ہی نہ آتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لوگوں کو جو یزید خوف دلا رہا تھا اس میں یزید کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اور یہ کامیابی اگر یزید کو نہ ملتی تو یہ سفر کو وہ جاری نہ رکھتا، کوفے پہ جا کے یہ سفر ختم ہو جاتا۔ لیکن کوفے کے دربار میں بھی ایسا سکوت طاری تھا کہ یزید کے ابن زیاد یہ بتا رہا تھا کہ اے کوفے والو دیکھو ہمارے خلاف، یزید کے خلاف بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ دیکھ لو، یہ دیکھ لو کہ یزید نے ان سے پوچھ لو کہ کسی جوان کو باقی رکھا گیا ہے کربلا میں؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا کربلا میں، سب کے گردنوں پہ خنجر چلا دیے گئے۔ دیکھو یہ نیزوں پہ جو سر ہیں وہ سب تمہیں بتا رہے ہیں کہ کیا کوفے والے حسین کے نہیں پہچانتے تھے کہ نیزے پہ حسین کا سر آ رہا ہے، کیا علی اکبر کا سر آ رہا ہے، خاندان رسالت کے سر آ رہے ہیں؟ کیا کوفے والوں کو اطلاع نہیں ملی؟ مل چکی تھی۔ کوفے والے دیکھ رہے تھے نیزے پہ حسین کا سر، دیکھ کر وہی سبق پڑھ رہے تھے کہ جو سبق یزید پڑھانا چاہ رہا تھا کوفے والوں کو۔ کوفے والوں کو یہ خوف دلا رہا تھا کہ دیکھو قیام کرنے کا نتیجہ، ہمارے خلاف آواز اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو بخشنے والے نہیں ہیں، اگر کوئی فرزند رسول بھی اٹھے گا اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے، ان کے پورے قبیلے کو ختم کر دیں گے، ان کے دوست احباب کو ختم کر دیں گے، جو ان کے ساتھ آئے گا، جو ان کے ساتھ ہمدردی جتائے گا، ان سب کی لاشیں ہم گرا دیں گے۔ اور وہاں اعلان کیا جا رہا تھا، شوق سے فہرست پڑھ کے بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے ان کو قتل کر دیا، دیکھو ہم ان کو قتل کر دیا۔ ایک ایک کے نام لے لے کر اپنی شان بگاری جا رہی تھی، اور وہاں پر اترا رہے تھے، اپنے ظلم پر اترا رہے تھے، کوفے میں ظلم پر اترا رہے تھے۔ کیا ماحول تھا عزیزان گرامی؟ کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر کربلا کے ماننے والے ہی کربلا کو نہ سمجھیں گے تو پھر کون کربلا کو سمجھے گا؟ لیکن کربلا کے اسرار پر، کربلا کے حقائق پر آج بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی تفسیر کربلا مکمل نہیں ہوئی۔ جس طرح سے قرآن کی مکمل تفسیر آج تک بیان نہ ہو سکی، اسی طرح سے کربلا کی تفسیر بھی آج تک پوری نہ ہو سکی، اور آج تک کربلا کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی۔ جس طرح سے قرآن کی تفسیر کبھی گرامر کی شکل میں ہوئی، کبھی الفاظ پرکھے گئے، کبھی جو ہے فصاحت کی نظر سے قرآن کو دیکھا گیا، کبھی بلاغت کے آئینے میں قرآن کو دیکھا گیا کہ قرآن کی بلاغت کی تعریفیں ہوئی، قرآن کی فصاحت کی تعریف ہوئی، قرآن کے الفاظ پر واہ واہ کیا گیا اور سبحان اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ اور کبھی قرآن کی تفسیر کبھی تاریخ کے آئینے میں کی گئی، کبھی قرآن کی تفسیر کلام کی علم کلام کی روشنی میں کی گئی، کبھی جو ہے فلسفے کی آنکھ سے قرآن پڑھا گیا اور فلسفیانہ تفسیر ہوئی، کلامی تفسیر ہوئی، تاریخی تفسیر ہوئی، فصاحت و بلاغت والی تفسیر ہوئی، لیکن پھر بھی جان قرآن پردے ہی میں رہا اور حقیقت قرآن پر پھر بھی پردے پڑے رہے، پھر بھی حقائق قرآن واضح نہ ہو سکی۔ تو جس طرح سے قرآن سمجھی نہ جا سکی، اسی طرح سے آج بھی کربلا سمجھی نہ جا سکی۔ کربلا کو کبھی
کبھی فصاحت و بلاغت کے آئینے میں دیکھا گیا، کبھی اشعار کے آئینے میں دیکھا گیا، کبھی مرثیوں کے آئینے میں دیکھا گیا، کبھی جو ہے کلام فصاحہ کے آئینے میں دیکھا گیا، بلغاء کے آئینے میں دیکھا گیا، خطیبوں کے آئینے میں دیکھا گیا، مورخین کے آئینے میں دیکھا گیا، لیکن پھر بھی کربلا واضح نہ ہو سکی، اس لیے کہ کربلا تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، صرف کربلا کوئی تاریخی حادثہ ہی نہیں ہے، بلکہ کربلا وہ حقیقت ہے جس کے تانے بانے الہیت سے الوہیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کربلا الوہیت سے جڑے، کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے رشتے پروردگار سے جڑے ہوئے ہیں، اس رشتے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ رشتے سمجھ میں نہیں آئیں گے کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایک معیار ہے قرآن کی، اور یہ ایک سنت الہیہ ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو پیش کی جا رہی ہے، کہ جو کچھ تمہارے پاس، حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا کوئی کام دنیا کی خاطر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لہذا وہ جنگیں جو دنیا کے لیے لڑی گئی ختم ہو گئی، اور وہ حادثات جو دنیا کے لیے رونما ہوئے وہ سب ختم ہو گئے، اور وہ تمام کے تمام حوادثات، وہ تمام کے تمام واقعات، وہ تمام کی تمام جنگیں، وہ تمام کی تمام کوششیں، کاوشیں، محنتیں، زحمتیں، جو کچھ بھی دنیا اٹھائی گئی، اگر وہ دنیا کے لیے اٹھائی گئی ہیں تو دنیا ختم ہو جانے والی چیز تھی، لہذا وہ واقعہ جو دنیا کے لیے رونما ہوا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ حادثے جو دنیا کے لیے رونما ہوئے وہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ دنیا مٹ جانے والی چیز تھی، لہذا آج کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، کوئی حادثہ موجود نہیں ہے، اور کسی کا کوئی ذکر تاریخ میں موجود نہیں ہے، سب مٹ گئے، سب فنا ہو گئے، لیکن کربلا باقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے واقعے کے طور پہ کربلا کو نہیں، ایک دنیا دار واقعے کے طور پہ کربلا کو نہیں دیکھنا ہے، جیسے دنیا میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں وہ ایسے کربلا نہیں ہے۔ کربلا کو دیکھنے کے لیے ہمیں الوہیت کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا، الوہیت کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا کہ کربلا کو سمجھا جا سکے کہ کربلا میں امام حسین کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں، اور کیسے گواہی دے رہے ہیں، کس طرح کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے وجود کی گواہی اس وقت دے رہے ہیں کہ جب کڑیل جوان کا خون بہ چکا ہے، لاشوں کے بیچ میں ٹھہر کر اللہ کے وجود کی گواہی دے رہے ہیں، لاشوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر، پیاسوں کے اور بھوکوں کے لاشوں پہ ٹھہر کر حسین گواہی دے رہے ہیں، شش ماہے کی لاش اٹھا کر حسین گواہی دے رہے ہیں، کڑیل جوان کا لاشا اٹھا کر حسین گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوفے میں جب جناب زینب سے پوچھا، عزیزان گرامی یہ لفظ واضح نہ ہو سکا، پھر ایک بار یہیں سے گفتگو کا آغاز کرنا پڑے گا تاکہ کربلا کے اس جملے کو سمجھا جا سکے جو زینب نے کوفے کے دربار میں کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا، سوائے جمال پروردگار کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزو، وہاں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ حوصلے اب بھی باقی ہیں، قربانیوں کے جذبے اب بھی باقی ہیں، کیا اب بھی لاشیں اٹھانے کے حوصلے باقی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا ابھی زینب کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ اگر رسم کھولی جائے تو سکینہ کا لاشا زینب اٹھا کے یہ بتائے گی کہ ابھی زینب میں لاشیں دفن کرنے کی صلاحیت ہے۔ بھیا نے صرف لاشا علی اصغر کا دفن کیا تھا، زندان شام میں اگر زینب کے بازوؤں کو کھولا جائے
تو زینب ایک بچی کا نہیں، کربلا کے راستے میں کسی نے بچیوں کو زینب دفنا چکی، اور جب فرصت ملی تو خا کے زندان کو ہٹا کر سکینہ کو سپرد خلعت کر دیا، اور اپنا وظیفہ نبھا کر زینب نے کربلا کی طرف رخ کر کے کہا بھیا سکینہ دفن ہو رہی ہے، اللہ عباس تمہاری بھتیجی سپرد خاک ہو رہی ہے، علی اکبر تمہاری بہن، قاسم تمہاری بہن زندان میں دفن ہو رہی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارہ غزہ کے مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ فرما، ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما، ان کی تشنگی کو سیرابی میں بدل دے، ان کی کمزوری کو قوت و طاقت میں بدل دے، اور ان کا حشر کربلا والوں کے ساتھ فرما۔ امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و شر ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے بانی مجلس کے مرحومین، اس بارگاہ کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اموات مومنین، اموات مسلمین